الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں اس کمبل پوش پہ میں قرباں سیرت بھی حسین صورت بھی حسین کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امین واجب الاحترام معزز سامعین ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے اتباع سنت کی اہمیت اسی عنوان کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتباع کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا کسی کی پیروی کرنا عربی میں متبع اس گائے کے بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں یعنی گائے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کے نشانات کے مطابق اور سنت ویسے تو اس کا عام معنی ہے طریقہ سیرت اور راستہ لیکن اصطلاحی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے ایک اس کی تعریف محدثین کے ہاں ہے ایک فقہا کے ہاں ہے محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے جو حدیث ہے وہ سنت ہے جو سنت ہے وہ حدیث ہے لیکن فقہا کے نزدیک حدیث سنت کی ایک شاخ ہے اور سنت ایک عام معنی ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں قول کا معنی آپ کی گفتگو فعل کا معنی آپ کا عمل اور تقریر کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی کا اظہار فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام ٹھیک تھا جو اس کرنے والے نے کیا اس کو تقریر کہتے ہیں گویا کہ اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں تو جب لفظ سنت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کا طریقہ آپ کی سنت اور آپ کا انداز مراد ہوتا ہے سامعین محترم اسلام کی
یا شریعت کے جو بنیادی ماخذ ہیں، جو سورسز ہیں، اس میں سب سے اول چیز ہے قرآن اور دوسری چیز ہے سنت۔ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ قرآن ایک اصول کی کتاب ہے اور سنت اور حدیث اس کی تشریح ہے۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو سنت کا اور حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ گویا کہ سنت کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بغیر ہم قرآن کے صحیح مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کے مفہوم کو، تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تفسیر اور تشریح کو ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ یہ بات بظاہر تو سمپل سی ہے، لیکن قرآن کریم جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ پہ ذکر نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کریں، لوگوں کے سامنے اس کو واضح کر کے بیان کریں۔ گویا کہ قرآن کی وضاحت اور تفسیر اور تشریح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری تھی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک پیغمبر بھیجے اپنی انسانوں کی طرف، ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی سکھائیں گے، اس کو پڑھنا بھی سکھائیں گے اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھائیں گے۔ سامعین محترم، یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا حکم کہیں بھی نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مانو، جہاں بھی حکم آئے گا اللہ کو اور اس کے رسول کو مانو۔ 20 آیات ہیں، سب کا احاطہ اس مختصر محفل میں مشکل ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس دعوے کی دلیل تمہیں دینی ہوگی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، تمہیں مجھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی۔ جو بندہ اللہ کی محبت میں سچا ہوگا اسے اتباع سنت سے اور اتباع رسول سے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ گویا اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کے بغیر کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ایک دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوهُ، ایک جگہ فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا اپنے پیغمبر کی طرف، مہاجرین کی طرف، انصار کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جنہوں نے مشکل گھڑیوں میں اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی اور اتباع کی۔ سامعین محترم، ایک جگہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں اللہ کے پیغمبر عطا کر دیں اسے لو، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ گویا اللہ کے پیغمبر کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور جو حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ملا اسے ہر حالت میں بغیر کسی شرط کے اور کنڈیشن کے، حالات اور کیفیات سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے اسے ہر حالت میں ماننا ہے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے وہاں پہ۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العالمین نے بہت واضح اور تنبیہانہ انداز میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا میرے حبیب تیرے رب کی قسم، یہ اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ یہ اپنے فیصلوں میں آپ کو بطور جج شامل نہ فرمائیں،
جب تک کہ یہ آپ کا فیصلہ قبول نہ کریں یہ اہل ایمان ہو ہی نہیں سکتے. اور یہاں تک کہ فرمایا 3 جگہ پہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے اتارے ہوئے کلام کے مطابق اپنا فیصلہ تسلیم نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے. 3 جگہ ایسے فرمایا. سامعین محترم، ان آیات کے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریح فرمائے، وضاحت فرمائے، بیان فرمائے، عمل آپ کریں. ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ شریعت ہے، وہ دین ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا اس کے بغیر اللہ کی کتاب کو سمجھنا یا اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ بھی مشکل کام ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تم کیسے کر سکتے ہو؟ کیا اگر قرآن تمہارے لیے کافی ہو تو قرآن کے حکم نماز کو تم کیسے ادا کر سکتے ہو؟ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، لیکن نماز کی تفصیل تمہیں کہاں سے ملے گی کہ نماز فجر کیسے پڑھنی ہے، ظہر کیسے پڑھنی ہے، عصر کیسے پڑھنی ہے، ان کی رکعات کیسی ہیں اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکوٰۃ دو، جگہ جگہ یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. لیکن زکوٰۃ کی ڈیٹیل تو قرآن میں کہیں نہیں کہ کیسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس کا نصاب کیا ہے، مال میں اس کا نصاب کیا ہے، سونے چاندی میں اس کا نصاب کیا ہے، زمین میں اس کا نصاب کیا ہے، جانوروں میں اس کا نصاب کیا ہے. یہ ڈیٹیل تو ہمیں سنت سے ملے گی، حدیث سے ملے گی. حج اللہ نے فرمایا کہ حج کرو، لیکن اس کی تشریحات، اس کے احکامات یہ ہمیں سنت سے ملیں گے. اس لیے یہ بات کہ صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ بات حقیقت سے ہٹ کر اور ایک غلط بات ہے. قرآن کو سمجھنا ہو. سامعین محترم، میں اور آپ تو اہل زبان بھی نہیں ہیں اور 1400 سال بعد کے دور میں جی رہے ہیں، پرفتن دور میں جی رہے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بندہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو شامل نہ کیا تو ان کو دنیا اور آخرت میں امن ملے گا. تو صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ظلم تو ہم میں سے ہر ایک سے ہوتا ہے، چھوٹے موٹے ظلم تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جنہوں نے ایمان کے بعد ظلم کیا ان کے لیے امن ناممکن ہے. تو ہم تو پھر مارے گئے، تباہ و برباد ہو گئے. پریشان ہو گئے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت نے ہمیں پریشان کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان مت ہو، یہاں ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے جو ایمان لائے اور اس کے بعد شرک نہ کیا. ظلم سے مراد یہاں شرک ہے. تو صحابہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، کہنے لگے الحمدللہ ایمان کے بعد ہم نے کبھی اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں ہونے دی. تو معلوم ہوا کہ اہل زبان صحابہ کرام بھی قرآن کی تشریح کو ویسے نہ سمجھ سکے جب تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرما دی. اس لیے سنت اور حدیث یہ قرآن کی وہ تشریح اور سورس ہے جس کو فالو کیے بغیر آپ قرآن کے مفہوم کو واضح نہیں سمجھ سکتے. 20 مثالیں ہیں، سب کا ادراک ممکن نہیں. سامعین محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں سنت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا. ایک جگہ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میری سنت کو چھوڑ چکی ہو، میری امت فساد میں مبتلا ہو، اس زمانے میں جو بندہ میری ایک سنت کو زندہ کرے گا فلہ اجر 100 شہید،
اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ محدثین نے اس کی تفسیر میں لکھا یہ کیا مطلب ہوا کہ ایک سنت کو زندہ کرنا؟ فرمایا کہ دیکھو شہید جو ہوتا ہے وہ ایک ہی دفعہ مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، لیکن جو بندہ سنت پہ چلتا ہے اسے ہر بار مرنا پڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ اسے لوگوں کے تانے سننے پڑتے ہیں، اسے لوگوں کے ہنسی مذاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ اپنے نفس کو مارتا ہے۔ اس دور میں جب سنت کو مذاق اڑایا جا رہا ہو، سنت کی اہمیت ختم ہو چکی ہو، اس دور میں سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر ثواب۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا من یأبا یا رسول اللہ، یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے بھی میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا اور وہ جہنم کا مستحق ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یوں ارشاد فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور صرف لازم نہیں، فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ذریعے اس کو مضبوط کر کے پکڑو۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر میری سنت کو لازم پکڑو۔ سامعین محترم، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کو پڑھیں اور قرآن کریم کے واقعات ہی دیکھیں تو صحابہ کرام نے اتباع ایسی کی کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ دیکھیں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تحویل قبلہ کا۔ نماز کے دوران حکم آتا ہے کہ اپنا قبلہ تبدیل کرو، فولوا وجوہکم، اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ دوران نماز حکم آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ڈائریکشن چینج کرتے ہیں تو صحابہ بالکل ویسے نماز میں بغیر پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر جاتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو آیا دوران نماز یہ بہت مشکل تھا، اس کی پیروی کرنا یہ مشکل تھا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، فرمایا یہ بڑا مشکل کام تھا، لیکن جن کے دل میں، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے لیے آسان ہوا۔ بغیر پوچھے بغیر سوال کے صحابہ نے آپ کی پیروی کی۔ اسی طرح جب شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا تو آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھیں، باوجود اس کے کہ اس معاشرے میں جو شراب کو اتنی محبت دیتا تھا، جو اس کے اوپر ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن یہاں پہ وہ سودے بازی نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب حکم آیا تو روایات میں آتا ہے مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی کہ جیسے سیلاب آیا ہو، لوگوں نے اسے گھر سے نکال کے باہر پھینک دیا۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا اسے پھینک دو۔ جب انہوں نے پھینک دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کسی نے کہا اسے اٹھائیں اور اس سے فائدہ لیں، تو انہوں نے فرمایا جسے میرے پیغمبر نے پھینک دیا ہو میں اس سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتا ہوں۔ سامعین محترم، ایسے ہی بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم جب آتا تھا، صحابہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے لیے اس میں نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، ہم تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں، آپ جانتے ہیں، بس حکم پڑا تھا کہ جہاد کے لیے نکلو، اور جنابت کی حالت میں ہیں، پہلی رات ہے، شادی ہوئی ہے ابھی، لیکن حکم پڑا تو نکل پڑے جہاد میں۔ جنابت کی حالت میں شہید ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے انہیں غسل دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حکم سنتے ہیں، مسجد کے باہر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا وہ تو اندر والوں کو حکم ہوا تھا، آپ باہر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ کل اگر مجھے اللہ پوچھے کہ تمہارے کان میں اللہ کے نبی کا حکم پڑا تھا پھر تم کیوں نہیں بیٹھے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟
تو اتباع سنت، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے زندگی دے تو اس حالت میں کہ میں سنت کا متبع ہوں، سنت کا پیروکار رہوں، میری موت آئے تو سنت کی حالت میں آئے، اور جب تو مجھے کل قیامت میں اٹھائے تو بھی مجھے سنت کی حالت میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔